ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ معزز ناظرین، حق اور باطل کی جنگ روز ازل سے شروع ہو گئی۔ فتنہ اور فساد بھی اسی وقت وجود میں آ گئے جب کائنات وجود میں آئی۔ جہاں پر لوگ حق اور سچ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر باطل کے پجاری بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں پر لوگ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بے وفائی، بددیانتی کے ساتھ بھی چلتے ہیں۔ کچھ دنوں سے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ فروری جب سے شروع ہوا ہے، وطن عزیز میں کچھ ایسے شرپسند عناصر پھر سے سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں جو اس ملک میں، ہمارے اس خوبصورت دیش میں امن کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں کرسمس کے موقع پر گورنمنٹ اور دیگر جو ہمارے علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، مفتیان ہیں اور جو مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے بڑی زیادہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا مسیح خداوند کی آمد کے ایام میں، اور جگہ جگہ پر انہوں نے پروگرام منعقد کیے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے بالخصوص ایک نئی روایت ڈالی کہ تمام اضلاع میں حکومتی سطح پر جو ہے وہ کرسمس کو منایا جائے۔ یہ ایک خوبصورت عمل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ جو حقیقی معنوں میں، دیکھیں، اسلام کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں، جبر نہیں ہے اسلام میں، ظلم و زیادتی نہیں ہے، اور بلا وجہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا اور کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا یہ اسلام کا خاصہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام کے نام پر اس طرح کا گھنونا کھیل کھیلتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا کہا جائے؟ مجھے افسوس اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ وطن، یہ ملک، یہ دیش ہم سب کا ہے، ہم سب اس وطن کے، اس ملک کے رہائشی ہیں، اور یہ ملک ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کی بے شمار قربانیوں کے ساتھ معرض وجود میں آیا۔ اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہاں پر طرح طرح کے جو ہیں وہ خون کی ہولیاں کھیلی جائیں اور دوسروں پر الزام تراشی کر کے انہیں مورد الزام ٹھہرا کر ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی کی جائے، یہاں تک کہ ان کے گھر جلا دیے جائیں، محلے جلا دیے جائیں، ان کو زندہ آگ کی بٹی میں ڈال دیا جائے اور ان کو مار مار کے قتل کر دیا جائے۔ یہ اس طرح کے بے شمار واقعات ناظرین آپ کی نگاہ میں سے بھی گزر چکے ہیں، اور ہم نے ایسے واقعات کو رپورٹ بھی کیا، دیکھا بھی، فیکٹ فائنڈنگ بھی کی، لیکن ہمیشہ یہی ہمیں سننے کو ملا کہ یہ واقعات جو ہیں یہ محض ذاتی اناد، ذاتی عداوت یا حسد، بغض اور انتقام کا شاخسانہ رہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات ہم اپنی عدالتوں کو بھی بتاتے رہے، اپنی اعلیٰ حکومتی نمائندوں کو بھی بتاتے رہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں تک بھی ہم اپنا یہ مدعا بیان کرتے رہے کہ یہ ظلم اور یہ زیادتی جو ہے یہ ذاتی رنجش کی بنا پر، ذاتی عداوت کی بنا پر، انتقام اور حسد کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اس کا سد باب کیا جانا ضروری ہے۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا، اور یہ وہی جماعت تھی جو بہت زیادہ، جس کے ذمے ایسے واقعات ملے جنہوں نے ملک کے امن کو سبوتاژ کیا اور ملک کی سلامتی کو داؤ اور خطرے پہ ڈال دیا۔ یقیناً میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہتا، اور نہ میں کسی کے اوپر اس حوالے سے تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب، اپنے مسلک اور اپنے ایمان سے ڈول جائیں، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، میرا عقیدہ چھیڑو نہ۔ آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، خوشی سے قائم رہیں۔ خدا نے آپ کو جہاں پر، جس خاندان میں، جس مذہب میں، جس دین میں، جس مسلک میں پیدا کیا، یہ خدا کی حکمت تھی، اور خدا نے مناسب جانا کہ آپ اس مذہب میں، اس مسلک میں اور اس دین میں اور اس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔
اگر کسی کو خدا نے اسلامک خاندان میں اسلامک گھرانے میں پیدا کیا تو خدا کو یہی منظور تھا. اگر کسی کو مسیحی خاندان میں پیدا کیا تو خدا کو یہی منظور تھا. اگر کوئی بدھ مت ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی آتش پرست ہے, کوئی کسی بھی فرقے سے, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی دین سے کسی کا تعلق ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بنیادی رائٹ ہے کہ وہ اپنے بنیادی حق اپنے عقیدے پر اپنی زندگی بسر کر سکیں. ناظرین, میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کوئی کسی دوسرے عقیدے یا مذہب کو انسپائر ہو کے, متاثر ہو کے اس کی طرف رجوع لاتا ہے, اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کے, اس کے قواعد و ضوابط سے متاثر ہو کے, تو وہ پھر اس دین میں, اس مذہب میں, اس مسلک میں ایک بہت بڑی مثال بن جاتا ہے. اور جس کی مثال ہم اکثر دیکھتے ہیں, بہت سے ایسے کنورٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ کے دوسرے دین کو اپنایا. وہ اس دین میں جا کے علماء کی حیثیت اختیار کر گئے. اس دین میں جا کے وہ ایک بڑا قد کاٹھ مذہبی حوالے سے انہوں نے حاصل کیا, جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں, اور ہم نے اکثر اپنی ویڈیوز میں ان کا اظہار بھی کیا اور ان پہ بات چیت بھی کی. لیکن ناظرین, میں جو آج کل سین چل رہا ہے کہ بلا وجہ کسی کی گلی میں جا کے فائرنگ کر دینا, کسی کے گھر پہ جا کے فائرنگ کر دینا, مذہب کے نام پہ, ایمان کے نام پہ, یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو کھلم کھلا چھوڑ دینا اس سے بھی بڑی زیادتی ہے. ابھی 3 یوم مکمل ادھر یوحنا آباد نمبر 2 میں ایک واقعہ ہوا قابل مذمت. گھروں میں اس طرح دناتے پھر رہے تھے ملزمان جیسے وہ کوئی کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے, قابض ہونے کے لیے, غلبہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوں. اور اس سے بھی قبل ناظرین ایک انتہائی دل خراش, افسوسناک اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا, جس کی تفصیل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی ناظرین, یہ واقعہ ہے میاں سانسی کرسچن کالونی گجرانوالہ کا. یہاں پر ہمارے ایک بہت اچھے دوست, بہت پیارے انسان, انسانیت کی خدمت کرنے والے, عام شخص کے لیے ہمہ وقت کھڑے رہنے والے, غریب کا ہمدرد اور مستحق لوگوں کے لیے ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہمارے بھائی چودھری سرور صاحب, ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا گیا. جی ناظرین, آپ صحیح سن رہے ہیں. اس علاقے کا کوئی مقامی چودھری جو بہت با اثر ہے, اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک سپ اتوں اڑنا, تو یہ صورتحال ہو گئی اس وقت جب اس چودھری کا بیٹا جو ہے وہ وکیل بن جاتا ہے. ناظرین, جس علاقے کی اور جس گھر کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے خود اتفاق ہوا ہے وہاں پہ کئی دفعہ جانے کا, اور میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی چودھری سرور صاحب کا کہ جنہوں نے بڑی خوشی سے نہ صرف مجھے وہ ویلکم کرنا ہے, وہ کسی بھی دوست کو, جتنی بھی گجرانوالے کی, لاہور کی جو سیاسی سماجی مذہبی قیادت ہے, میں نے اکثر لوگوں کو وہاں پر جاتے ہوئے دیکھا, اور وہ بڑی پرتپاک طریقے سے اپنے دوستوں کی, اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. اور مجھے افسوس تب ہوا کہ جب مجھے ان کی کال آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہوا کچھ یوں کہ یہ جگہ جو ہے یہ 70-80 سال سے جناب چودھری سرور صاحب کی اور ان کے آباء و اجداد کی ملکیت ہے. یہاں پر ہی ان کے باپ دادا جو ہیں وہ بھی زندگی گزار کر گئے, اور وہ بھی سرور صاحب بھی یہاں پر اپنی زندگی اپنے خاندان کے ساتھ بسر کر رہے ہیں. ان کا جو مخالف ہے, جس کا بیٹا میں نے کہا وکیل بنا, میں مناسب نہیں سمجھتا ان کا نام لینا, کیونکہ میں اسکرین پہ چودھری سرور صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سے بھی آپ کو اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. ناظرین, اس مکان کی رجسٹری جو ہے آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مکان کی رجسٹری سرور صاحب کے نام پہ ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ مکان خریدا. لیکن یہ جو مقامی با اثر چودھری صاحب ہیں, جن کا صاحبزادہ جو ہے وہ گجرانوالہ کچہری میں وکالت کرتا ہے, اس نے کیا کیا کہ
یک طرفہ ڈگری بطور کرایہ دار، ناجائز قابض کی بھی نہیں. ایک تو ہوتا نا بندہ ناجائز قابض ڈکلیئر کر دیتا ہے، اپنا کرایہ دار ان کو ڈکلیئر کر کے تو کورٹ میں سے رینٹ کنٹرولر سے وہ ایک ڈگری لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے کرایہ دار ہیں، کرایہ ادا نہیں کر رہے اور اب ان کو ہمارا مکان جو ہے ان سے واگزار کروا دیا. یک طرفہ ڈگری لے کے عدالت سے بیلف لے کے تھانے سے پولیس لے کے وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کا گھر خالی کر دیتے ہیں، سامان اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. بڑی چیخو پکار کی انہوں نے، بہت زیادہ لوگوں کو دہائی دی، لیکن چونکہ یہ ایک عدالتی حکم نامہ تھا جس کی کسی صورت بھی کوئی بندہ بھی جو ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا، سو لہٰذا بے سر و سامانی کے حالات میں چودھری سرور صاحب کو اپنا گھر جو ہے خالی کیا کرنا تھا، خالی تو انہوں نے خود ہی کر دیا تھا. سو چیخو پکار شروع ہو گئی، محلے دار اکٹھے ہو گئے، علاقے کے اہل علاقہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے جنہوں نے عرصہ دراز سے چودھری سرور صاحب کو اس گھر میں رہتے ہوئے دیکھا تھا. مقام افسوس ہے، اب اس میں عدالت کو کیا دوش دیا جائے، لیکن افسوس ان عدالتی اہلکاروں پر ہے جنہوں نے نہ ان سے تعمیل کروائی اور نہ ہی انہیں اپنے خلاف اس کیس میں پیش ہونے کا حق دیا گیا، بلکہ یک طرفہ کارروائی خاموشی سے، پرائیویسی سے، بددیانتی سے، خیانت سے، خبث باطنی سے یہ کارروائی انہوں نے کی اور عدالت کو بھی دھوکے میں رکھا، عدالت سے حقائق چھپا کے رکھے اور یک طرفہ پروسیڈنگ کروا کے ایک اچھے بھلے ہنستے بستے گھر کو رونا پیٹنا دے دیا. ناظرین، یہ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، اس سے آگے جو بات ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس جگہ پر بڑی ہلکی سی ان کو ٹھوک کے وہاں پر قرآن پاک کی آیات اور خانہ کعبہ کی جو تصویریں ہیں وہاں پر آویزاں کر دی گئیں تاکہ وہ ہوا کے جھونکے سے بھی گر پڑیں اور ہم ان لوگوں کے خلاف توہین مذہب، توہین رسالت، توہین قرآن پاک کی کارروائی کا آغاز شروع کر لیں. یہ دیکھیں یہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے واقعات کو. ناظرین، میں ہمیشہ سے یہ چیختا پکارتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں توہین رسالت کے، توہین مذہب کے، توہین قرآن پاک کے، ان کے پیچھے وجوہات فرق ہوتی ہیں، اور اس عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ یقیناً اب تک جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ان سب کا محرک یہی تھا، کوئی ذاتی عداوت، ذاتی دشمنی، زمین ہتھیانا، پیسے لے کے واپس نہ کرنا، کسی کی خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، اور اس طرح کے بے شمار وجوہات ہیں جو غریب اور بے بس مسیحیوں پر اس طرح کی کاروائیاں کر دی جاتی ہیں، اور پھر کسی ایک شخص پر نہیں کی جاتی، پورے محلے، پورے علاقے پہ خوفناک نتائج والے ظلم کیے جاتے ہیں. جڑاں والا دیکھ لیں، شانتی نگر کوجرا دیکھ لیں، جوزف کالونی دیکھ لیں، گجرانوالا میں قبل ازیں سلیم کالونی میں اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے، قصور میں واقع، سیالکوٹ میں، کہاں کے واقعات ناظرین میں آپ کو گنواؤں. ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبی فہرست ہے مسیحیوں پر ہونے والے مظالم کی. آفرین ہے کہ اس کے باوجود بھی مسیح پر ایمان رکھنے والے جو مسیحی مومنین ہیں وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں. آج تک کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی مسیحی جو ہے وہ دہشت گردی یا اینٹی اسٹیٹ کسی واقعہ میں ملوث پایا جائے. لیکن افسوس ناظرین اس وقت ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معصوم لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہمارے صاحب اقتدار، ایوان میں بیٹھے ہوئے ہمارے جتنے بھی لیڈران اکرام ہیں،
انہیں اس موضوع پر، اس واقعے پر فوری طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ یہ بات ان کے علم میں نہ آتی اور راتوں رات وہاں پر وہ جو فلیکسز اور وہ بورڈ اور وہ جو قرآنی آیات وہاں پر لٹکائی گئیں، اگر وہ گر جاتی تو صبح تک یقیناً پتہ نہیں کتنا بڑا کوہرام مچ جاتا اس علاقہ میں، اور پھر ہم تو لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں، سانپ گزر جاتا ہے تباہی بربادی کر کے، اور پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ناظرین، یقیناً یہ وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے ظلم اور زیادتی، ناانصافی، بربریت، وحشت اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے ہمارا ملک پہلے ہی گرے لسٹ میں شامل ہوا۔ بڑی مشکل سے اب حکومتی ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو بین الاقوامی سطح پر اس کا چہرہ دھو رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ اس طرح کی حرکت کر کے ملک کا جو امن ہے، جو سکون ہے، اس کو برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ ناظرین، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، آئی جی پولیس، آر پی او گجرانوالہ، ایس پی انویسٹیگیشن، متعلقہ ڈی ایس پی، متعلقہ ایس ایچ او اور دیگر جو ادارے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کہ فوری طور پر یہ جو ایکٹ ان لوگوں نے کیا کہ وہاں پر مذہبی تصویریں اور قرآنی آیات وہاں پر آویزاں کی، پہلے نمبر پہ تو ان کو وہاں سے ریموو کیا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ سکے۔ دوسرے نمبر پہ جنہوں نے یہ آویزاں کی اور بدنیتی سے آویزاں کی، دیکھیں جب آپ نے اس کا پوزیشن لے لیا، پولیس نے آ کے دے دیا، پولیس نے آ کے وہاں پہ تالے توڑ کے، بیلف نے آ کے تالے آپ کو لگا کے دے دیے، پھر تو یہ اس کا کچھ استحقاق بچتا ہی نہیں ہے۔ اس میں سراسر آپ کی بددیانتی اور خبث باطنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے دین کے، اپنے ایمان کے کتنے بڑے محافظ ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ہیں ہمارے وہاں پر ادارے وہ ان تصویروں کو وہاں سے ریموو کریں۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، چوہدری سرور صاحب جو ہیں انہوں نے اس ڈگری کے خلاف کورٹ میں وہ چلے گئے ہیں۔ یقیناً عدالتیں جو ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہوتے ہوئے دیکھ سکتی، تو یقیناً یہ انہوں نے ناجائز طور پر اور حقائق چھپا کر اس کے اوپر انہوں نے جو کارروائی کی ہے، عدالت میں ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی، اور میں قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوہدری سرور صاحب کو نہ صرف اس کے خلاف اپیل میں جانا چاہیے بلکہ ڈیمیجز بھی کلیم کرنے چاہیے، اور عدالت کو بھی چاہیے کہ عدالت کا جو ڈیکورم ہے یا عدالت کا جو وقار ہے، عدالت کا جو تقدس ہے، جن لوگوں نے حقائق چھپا کر ایک یک طرفہ کارروائی کی، عدالت ان کے خلاف بھی کارروائی کرے، اور یہ ضرور ہوگی۔ ہمارا ایمان اور ہماری دعا ہے کہ اس طرح کے جو ناسور ہیں ان کے خلاف کارروائی کیے جانا عین قرین انصاف ہے۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھائی سرور اور ان کے خاندان کے لیے دعا کیجیے گا۔ میاں سانسی کرسچن کالونی گجرانوالہ کے تمام مسیحیوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور ان ناہنجاروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا جو ہمارے مسیحیوں پر ظلم کرنے کے در پہ ہیں، جو ان کا امن اور سکون سبوتاج کرنے کے در پہ ہیں، کہ خدا قادر ان کو بھی عقل، فہم اور ہدایت دیں۔ اور دعا کرنے کی اپیل میں کروں گا، جو عدالت ہے، عدالتی عملہ ہے، اور جج صاحب یا جج صاحبہ جو بھی ہیں، کہ وہ بھی انصاف کریں، چونکہ ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے اور ہم خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوہدری سرور صاحب، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ جو ظلم اور زیادتی آپ نے برداشت کیے، یقیناً
ان کا کوئی نعم البدل آپ کی تکلیف اور اذیت جو ہے وہ یقیناً بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوگی، لیکن ہم اس بات سے واقف ہیں کہ فتح ضرور سچ اور حق کی ہوگی. آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، خدا آپ کا ساتھ ضرور دے گا. اور اس طرح کے جو ظلم، زیادتی اور ناانصافی کرنے والے کردار ہیں انہیں ضرور منہ کی کھانی پڑے گی، اور قانون قدرت بھی ان کا منہ کالا کرے گا، اور ہمارا جو قانون ہے وہ بھی ان کا منہ ضرور کالا کرے گا. ناظرین، آپ سب کی سماعتوں کا، آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو آل.